نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عبدان حضرمی اور امرؤ القیس کندی میں کچھ زمین کے متعلق جھگڑا تھا۔ ان دونوں نے یہ مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، جس میں عبدان تو مدعی تھے اور امرؤ القیس مدعا علیہ تھے۔ عبدان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ امرؤ القیس کو قسم کھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے قسم کھانے کی تیاری کی۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جس پر امرؤ القیس قسم سے باز رہے اور وہ دونوں مدعی اور مدعا علیہ رونے لگے، کیونکہ ان پر خوف طاری ہو گیا۔ جن میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری نہیں ہے، میرے اس بھائی کی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اگرچہ تأکلو اکلن سے بنا ہے جس کے معنی ہے کھانا، مگر اس مقام پر کھانا، پینا، پہننا وغیرہ ہر قسم کے استعمال کی ممانعت مقصود ہے، اسی لیے اموال کو جمع فرمایا گیا۔ اور اموالکم سے یا تو خود اپنے ذاتی مال مراد ہیں یا ایک دوسرے کے مال، مگر بینکم سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال مراد ہیں۔ باطل بطلن سے بنا ہے جس کے معنی ہے جاتا رہنا اور مٹ جانا، اس کی جمع بواطل اور ابطلتن کی جمع اباطیل آتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہر ناجائز اور غلط چیز کو باطل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مٹنے والی ہے۔ یہاں اس سے خرچ اور آمدنی کے تمام ناجائز طریقے مراد ہیں۔ شراب خوری، حرام کاری، فضول خرچی، یہ سب باطل خرچ ہیں، اور رشوت، غصب، لوٹ، چوری، جھوٹی قسمیں، جوا، کہانت، خیانت وغیرہ یہ سب ناجائز پیشے ہیں، یہ سب باطل آمدنیاں ہیں۔ یعنی نہ تو تم اپنے مال غلط طریقے سے خرچ کرو اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال کرو۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو اور انہیں غلط طریقے سے استعمال میں نہ لاؤ، اور اپنے ظلم پر مدد لینے کے لیے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ انہیں کچھ دے دلا کر یا جھوٹی گواہی قائم کر کے یا غلط ثبوت پہنچا کر اور حکام کو فریب دے کر ان سے غلط فیصلے لے کر لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھا جاؤ، حالانکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ ہم اس مقدمے میں جھوٹے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ حرام طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہے۔ مثلا شراب کی تجارت حرام، تو اس کے ذریعے سے
جس طرح بھی مال حاصل کیا جائے وہ بھی حرام ہوگا۔ شراب بیچ کر، شراب بکوا کر، شراب کھینچ کر یا کھنچوا کر، خریدار کے گھر پہنچا کر، غرض کے ہر ذریعے کا پیسہ حرام ہے، مگر اس مقام پر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بیع باطل، اور باطل مزدوریوں سے حاصل کیا ہوا پیسہ تو کمانے والے کی ملک میں آئے گا ہی نہیں۔ سود کا، شراب کا، رشوت کا، گانے بجانے اور ناچنے کا پیسہ کمانے والے کی ملک ہی نہیں، اس پر واجب ہے کہ یا تو مالکوں کو واپس کرے، اور اگر ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ پیسہ کس کا ہے تو ان کے نام پر خیرات کر دے۔ نمبر 2، بیع فاسد۔ بیع فاسد سے حاصل کیا ہوا پیسہ قبضے سے ملک میں آ جائے گا، اگرچہ ایسی تجارت کرنا گناہ ہے۔ بیع بالشرط اور اجارہ فاسدہ وغیرہ کا بھی یہی حال ہے۔ نمبر 3، حلال کمائیوں کا پیسہ حلال ہے، اگرچہ کوئی اس سے گناہ بھی کرے، مثلا کسی کو مکان یا دکان کرائے پر دی، کرایہ دار نے اس میں شراب خانہ وغیرہ لگا لیا، مالک مکان کو کرائے کا پیسہ حلال ہے کہ اس نے مکان رہنے کے لیے دیا تھا جو حلال ہے۔ شراب خانہ لگانا تو اس کا کام ہے کہ جو اس میں جس نے کہ اس کو رہنے کے لیے لیا ہے، گناہگار وہ شخص ہوگا۔ یہ سب مسائل بالباطلے سے حاصل ہوئے، اور اگر اس کی زیادہ تحقیق چاہیے تو شامی اور عالمگیری کتاب البیوع اور اجارات میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بزرگان دین کے نام پر ختم شریف، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب کے جو کھانے اور غذائیں ہوتی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ کام باطل نہیں ہے تو ان کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فقراء اور مساکین بلکہ متبرک کھانے عام مسلمین کو بھی جائز ہیں۔ ناجائز فائدہ لینے اور جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے حکام سے ملنا، ان پر اثر ڈالنا، انہیں رشوت وغیرہ دینا، یہ سب حرام ہیں، بلکہ اس مقصد سے حاکم بننا بھی جائز نہیں ہے کہ ہم رشوت لے کر اور ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر سرمایہ دار بن جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احتیاط کے لیے قضا کا عہدہ قبول نہیں فرمایا تھا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہارون الرشید کے حکومت میں قضا کا عہدہ قبول کر لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ استاد کا قبول نہ کرنا اور شاگرد کا قبول کرنا دونوں باعث ثواب ہیں۔ دیکھو، یوسف علیہ السلام نے خواہش سے حکومت حاصل کی اور فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر یہاں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکے گا، اس لیے آپ نے اس منصب کو قبول کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ حاکم کا غلط فیصلہ حرام کو حلال نہیں کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے مدعی اور مدعا علیہ سے فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی تیز زبان ہو، اس کے دلائل سن کر ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، اگر واقعی وہ اس کا حقدار نہ ہو تو یہ چیز اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حاکم کے فیصلے اپنے علم پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ شرعی ثبوت پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاکم کسی کو صرف اپنی آنکھ سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لے مگر شرعی گواہی یا مجرم کا اقرار نہ ہو تو وہ حاکم اسے رجم نہیں کر سکتا ہے، ورنہ ظالم حکام اس عالم میں بڑے بڑے ظلم کر ڈالتے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم ذاتی پر شرعی فیصلے نہیں فرماتے تھے بلکہ شرعی ثبوت پر فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے، پھر آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔
پانچویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بے خبری کی غلطی معاف ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لہذا اگر کوئی کسی چیز کو غلطی سے اپنا سمجھ کر اس پر قبضہ کر لے یا حاکم جھوٹی گواہیوں پر بے خبری میں فیصلہ کر دے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسئلے کی بے خبری معتبر نہیں۔ ہاں، مسائل سے صاحب ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تب ہم سے یہ غلطی ہوئی، تو یہ چیز معتبر نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم تھا آپ کو؟ آپ نے کسی سے معلوم کیوں نہیں کیا؟ اس مقام پر واقعے کی بے خبری کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو رزق کھائیں، جو رزق کمائیں، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں۔ ترقی بری چیز نہیں ہے، اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ خوب ترقی کیجئے، خوب دولت کمائیے، خوب عروج حاصل کیجئے، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، تو آپ غرباء اور مساکین کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ زکوٰۃ و خیرات کیسے دیں گے؟ آپ حج کیسے کریں گے؟ آپ اپنے خاندان اور قبائل کے اخراجات کو پورا کیسے کریں گے؟ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو، جو بھی انکم ہو، جو بھی ہمارے ترقی کے ذرائع ہوں، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہوں، ناجائز اور حرام طریقے سے وہ پیسہ کمایا ہوا نہ ہو، غصب کا نہ ہو، چوری کا نہ ہو، ناجائز طریقے سے تجارت سے کمایا ہوا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔